مال بھی ہو، عبادت بھی ہو، روز حشر آیا، لیکن کس طرح اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو۔ اب گالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بہن کی طرف عیب کی نسبت کرنا یہ گالی ہے، کسی کی ماں کو برے القاب یا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا یہ گالی ہے، لیکن اصطلاح کے اندر ایسے کلمات جو سامنے والے کے درجے کے حال یا اس کے حال کے مطابق نہ ہو وہ گالی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو واقعی ڈاکٹر ہے، ویریفائڈ ڈاکٹر ہے، اس نے پڑھا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے ابے یار یہ ڈاکٹر وکٹر تھوڑی، یہ تو 2 نمبر ہے، وہ ہے ڈاکٹر، اوتھینٹک ہے، مستند ہے، لیکن اس کو 2 نمبر کہا جا رہا ہے، تو اس کے درجے کے برخلاف اس کو کلمہ کہا گیا، جملہ کہا گیا، الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا گیا، تو یہ کلام اس کے حق میں گالی ہی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اب اس کے بارے میں اس کے پس پشت کوئی ایسے کلمات کہے جو اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک تو درجے سے ہلکے کلمات کسی کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس کو گالی کہا گیا اصطلاح میں، اور اگر کسی کا پس پشت برے تذکرے کے ساتھ ذکر ہو تو یہ غیبت کے اندر آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنا برا تذکرہ پسند نہیں کرے گا، تو اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا منع کیا گیا، الا یہ کہ شریعت نے اجازت دی ہو۔ تو اب یہ جو 2 چیزیں ہماری بڑی عام ہیں، بڑی کامن ہیں۔ گالی کا حال تو یہ ہے کہ نوجوانوں میں ایک تعداد ہے جب ملتے ہیں سلام کے ساتھ وہ گالی ذکر کرتے ہیں، ابے یار السلام علیکم تیری فلاں اور تیری فلاں تیری فلاں، ابے یار تو اتنی تاخیر سے پہنچا، تو وہ کہتا ہے ابے فلاں والے میں دیر سے آیا ہوں تو کیا ہوا، تو بھی تو کبھی دیر سے آتا ہے، ابے یار وجہ یہ ہوئی کہ میرے گھر پر وہ فلاں والے آ گئے تھے جو آئے تھے، ان کو گالی دیتا ہے۔ اماں نے کہا تھا جا کے بازار سے سودا لے آؤ، سامان لے آؤ، میں گیا تو وہ فلاں دکان والا اس کی یہ اور اس کی وہ، اس نے یہ کر دیا، واپسی میں آ رہا تھا تو اس کی یہ اور اس کی وہ مل گئے، پھر گھر پہ جا کے سامان دیا تو پھر وہ اپنی گاڑی کو گالی دیتا ہے، موٹر سائیکل کو، یہ گاڑی کی ایسی اور موٹر سائیکل کی ویسی، اس نے مسئلہ کر دیا، ابے یار اس لیے میں تاخیر سے آیا ہوں، اتنی سی بات بولنی تھی کہ یہ مسئلہ تھا، لیکن اس میں کتنے فحش کلام اور الفاظ اور گالیوں کا ذکر کر دیا گیا، اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوستوں کی نجی محفل ہے، گیدرنگ ہے، کیا کم عمر بڑے طبقات بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی عمر کے اندر بھی بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب بیٹھتے ہیں سگریٹ جلا کر پھونک کر اس کا دھواں چھوڑ رہے ہیں، ابے یار اس کا پتہ چلا تجھے فلانی والے کا، وہ کہتا ہے ہاں وہ ایسے والے کا، تو بس مل کے سلسلہ شروع ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو دوست فرینکلی گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا برے انداز سے ذکر کر رہے ہیں، اس کے نسب کو بہتان لگا رہے ہیں، لیکن چل رہا ہے معاملہ، ہمارے یہاں تو چل رہا ہے لیکن فرشتے یہاں سب نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اب جب میدان معاشر میں آئیں گے نا، وہ تو دے کر بھول گیا، اور اس میں یہ بیماری بھی ہے، کہتے یار وہ جو ہے نا ہمارا دوست ایسی انٹک گالیاں دیتا ہے یار جو کبھی سنی نہ ہو، یار یہ مارکیٹ میں نئی گالی لے کر آتا ہے، مزہ آتا ہے لوگوں کو اس میں، یار یہ ایسا بول رہا ہے، لیکن سب لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب میدان معاشر میں بندہ آ رہا ہے وہ کہ جس کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور جس نے مال بھی خرچ کیا تھا، مالدار بھی تھا، لیکن اس نے گالیاں دی تھی لوگوں کو، ان کو برے کلام کے ساتھ یاد کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو لائٹ چلی جائے تو لائٹ والے کو گالی، بائک خراب ہو جائے تو بائک کو گالی، موٹر خراب ہو تو موٹر کو گالی، پانی ٹائم پہ نہ آئے تو پانی والے کو گالی، یعنی کسی کو بخشا نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ بعض اوقات گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ماں اپنی اولاد کو گالی دے رہی ہوتی ہے کہ او حرام کے، یا اس کو اور اگر آپ ماڈرن فارم کے اندر لے جائیں تو اس کے نسب کو ہی برا کہہ رہی ہے، باپ اپنے بچوں کو گالیاں دیتا ہے، فلانی ماں کے اور فلانے خاندان کو، فلانے ایسے اور فلانے ایسے، تو حضرات یہ سب لکھا جا رہا ہے۔